بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے آپ کے روبرو آپ کی مدح سرائی کی تو فرمایا اے اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں پہچانتا ہوں۔ اے خدا جو ان لوگوں کا خیال ہے ہمیں اس سے بہتر قرار دے اور ان کی لغزشوں کو بخش دے جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ پھر فرمایا حاجت روائی 3 چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی۔ اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے، اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو، اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہو۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا کام ہے، 10 روپے دے رہا ہوں، کچھ پیسے دے رہا ہوں، نہیں دیتا، ٹھیک ہے، فرماتے نہیں جتنا بھی ہے توفیق وہ دے، کسی کو خالی ہاتھ نہ جائے، اور جو نیکی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، اسے ظاہر نہ کرے، بتاتا نہ پھرے، بلکہ اس کو چھپائے۔ وہ ذات پروردگار ہے جو اسے خود بخود ظاہر کرے گا، اور اسی طرح جلدی بھی کرے، دیر نہ کرے اس سے کہ پہلے کوئی اور اس سے سبقت لے جائے اور وہ ثواب لے جائے۔ پھر فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہ میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہو، وہی خوش مزاج سمجھا جائے گا جو فاسق اور فاجر ہو، انصاف پسند کو کمزور اور ناتوان سمجھا جائے گا، صدقہ کو لوگ خسارہ سمجھیں گے، صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، عبادت لوگوں پر تفوق جبتلانے کے لیے ہوگی، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھانے کے لیے دوسروں کے سامنے کہ میں بڑا نمازی ہوں، بڑا روزہ ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، یہ عبادت اس کے لیے۔ ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے پر ہوگا، نوخیز لڑکوں کی فار فرمائی ہوگی، اور اسی طرح خواجہ سراؤں کی تدبیر و رائے پر ہوگا۔ یہ زمانہ امیر المؤمنین نے اسی آخر الزمان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کیا حالات ہیں دنیا کے اور کیا ہو رہا ہے، بالکل امیر المؤمنین نے سچ فرمایا۔ پھر فرمایا آپ کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیوند کار جامہ دیکھا گیا، تو آپ سے اس کے بارے میں کہا گیا، آپ نے فرمایا اس سے دل متواضع رہتا ہے، نفس رام ہوتا ہے، مومن اس کی تاسی کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت آپس میں 2 ناسازگار دشمن اور جدا جدا راستے ہیں۔ دنیا کو چاہے گا تو اس سے دل لگائے گا، اور آخرت سے اس کو دشمنی ہوگی۔ دونوں مشرق اور مغرب کی طرح جس طرح فرق ہے اسی طرح ہے، دونوں کی سمتوں میں فرق ہے۔ پھر فرمایا پھر ان دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ جیسا 2 سوتوں کا ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے دنیا اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ مجھے دنیا سے اتنی نفرت ہے، اس کے رنگ سے، اس کی اٹھنے سے، بیٹھنے سے، اس کی جو ظاہری طور پر علامات، اس سے نفرت ہے، مجھے آخرت کی فکر ہے۔ پھر ایک اور جگہ نوف ابن فسالہ کہنے لگے کہ میں نے ایک شب امیر المومنین کو دیکھا کہ وہ فرش خواب سے اٹھے، ایک نظر ستاروں پر ڈالی، پھر فرمایا اے نوف سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یا امیر المومنین جاگ رہا ہوں۔ فرمایا نوف خوشا نصیب ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمتاً آخرت کی طرف توجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر، پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا، دعا کو ہتھیار بنایا، پھر حضرت مسیح کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اے نوف داود علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی، سوائے اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا، لوگوں کی برائیاں کرنے والا، یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو، اور اسی طرح ڈھول تاشا بجانے والا ہو، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے چند فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، تمہارے حدود کار مقرر کر دیے ہیں، ان سے تجاوز بھی نہ کرو۔ اس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی بھی نہ کرو، اور جن چند چیزوں کا اس نے حکم بیان نہیں کیا انہیں بھولے سے نہیں چھوڑ دیا، لہذا خواہ مخواہ انہیں جاننے کی کوشش بھی نہ کرو۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے منع کی ہیں،
پھر اس کے پیچھے پڑ جائے کہ یہ کیوں نہیں، کہ یہ کیوں ہے، اس طرح کی نہیں، بلکہ جو حکم ہے اس کو سارے تسلیم خم کر لینا، مان لینا۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اسے دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مثلا صرف دنیا پڑھی ہے، دنیا کا علم پڑھا ہے، دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں انہیں نہیں پتہ، دین کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، اپنے واجب و حلال و حرام کا نہیں پتہ۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا اتنا خسارہ انہیں اتارتا ہے، اور پھر وہ دنیا کی چیزیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ انسان کو چاہیے پڑھے، دین کو پڑھے، اپنے واجب و حلال و حرام کو سمجھے، پڑھے، اور زندگی کو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر گزارے۔